السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ دیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ہمارے سیارے کے بہت اندر دھاتوں سے بنی ایک ٹھوس گیند موجود ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں زمین کی کور کی۔ دھاتوں سے بنی یہ ٹھوس گیند خود بخود مسلسل گھوم رہی ہے۔ زمین کی کور کو سن 1936 میں دریافت کیا گیا۔ دریافت ہونے سے لے کر اب تک سائنسدان یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہے کہ زمین کی کور آخر کیوں گھومتی ہے۔ ایک وقت تھا جب زمین کی کور زمین سے بھی زیادہ تیزی سے گھومتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے زمین کے گھومنے کے برابر ہو گئی۔ جیسے جیسے مزید وقت گزرا، زمین کی کور کے گھومنے کی رفتار اور کم ہوتی گئی۔ اب زمین کی کور پر ہونے والی نئی ریسرچ نے حیران کن معلومات واضح کی ہیں۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ نہ صرف زمین کی کور خود بخود گھومتی ہے، بلکہ اب شاید اس نے الٹا گھومنا شروع کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم زمین کے اندرونی کور پر کی جانے والی اس نئی ریسرچ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ زمین کی کور کا الٹا گھومنا آخر کس طرح ہمارے سیارے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کس طرح مکمل کی اور آخر کیا وجہ بنی کہ زمین کی کور نے الٹا گھومنا شروع کر دیا۔ آخر کور کے اس طرح الٹا گھومنے سے زمین کے گرد موجود میگنیٹک فیلڈ کس طرح متاثر ہوگی۔ زمین کے اندرونی کور کا زیادہ تر حصہ نکل اور آئرن سے مل کر بنا ہے۔ یہ زمین کے اندر موجود مینٹل سے بالکل جداگانہ طور پر گھومتی ہے۔ زمین کے اندرونی کور کو آپ سیارے کے اندر ایک اور سیارے کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ فینومینن بہت پہلے سے معلوم کیا جا چکا ہے، مگر نئی ریسرچ اسے مزید دلچسپ بنا رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی کور اس رفتار سے ذرا سا مختلف رفتار پر روٹیٹ کرتی ہے جس سے زمین کرتی ہے۔ اس روٹیشن پر بہت سی ریسرچ کی گئی۔ نئی ریسرچ سے ملنے والا سائسمک ڈیٹا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نہ صرف زمین کی کور زمین کے مقابلے میں مختلف رفتار سے گھومتی ہے، بلکہ اب اس نے زمین کی مینٹل کے مقابلے میں الٹا گھومنا شروع کر دیا ہے۔ زمین کی کور کا اس طرح الٹا گھومنا مستقل نہیں ہے، لیکن یہ اب کئی دہائیوں تک اسی طرح الٹا گھومتی رہے گی۔ کور کے الٹا گھومنے کے ثبوت بہت بڑی تعداد میں سائسمک ڈیٹا کا تجزیہ کر کے حاصل ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ ریسرچ زمین پر آنے والے زلزلوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سائسمک ویوز کا مشاہدہ کر کے مکمل کی ہے۔ یہ لہریں زمین کے اندر سفر کرتی ہیں۔ ان لہروں کی رفتار، سفر کرنے کا راستہ اور اس میں آنے والا بدلاؤ ہمیں زمین کے اندرونی اسٹرکچر اور ڈائنامکس کے متعلق بتاتا ہے۔ یہ ریسرچ کیلیفورنیا کی سدرن یونیورسٹی سے الحاق شدہ ڈونسائف کالج آف لیٹرز، آرٹس اینڈ سائنس میں کی گئی ہے۔ اس ریسرچ کے ہیڈ ارتھ سائنسز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر جان وڈال تھے۔ نئی ریسرچ میں سائسمک لہروں کے زمین کی بیرونی سطح تک پہنچنے کے وقت میں واضح فرق کو دیکھا گیا ہے۔ یہ بات کور کے گھومنے میں آنے والی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ریسرچرز نے ان مشاہدات کو بیان کرنے کے لیے کئی ماڈل ترتیب دیے۔ ان ماڈلز میں سے ایک ماڈل یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندرونی کور میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ڈارک محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمین کی کور اور مینٹل کے درمیان ہونے والا تعامل بھی اس سب کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق ممکنہ طور پر یہ فورسز کور کے ایک سائیکل میں گھومنے، آہستہ ہونے اور گھومنے کی سمت کے بدلنے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق یہ سائیکل 70 سال پر محیط ہوتا ہے۔ یہ ماڈل مشاہدہ کیے گئے ڈیٹا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ماڈل یہ جاننے میں بھی مدد کرتا ہے کہ آخر کیوں وقت کے ساتھ کور کے گھومنے کی رفتار کم ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کور الٹا گھومنا شروع کر دیتی ہے۔ کور کے گھومنے میں آنے والی تبدیلیاں ہمارے سیارے کی جیو ڈائنامکس کو سمجھنے میں حیران کن حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کور ہی کے گھومنے کی وجہ سے زمین کے گرد میگنیٹک فیلڈ موجود ہے۔ جب کور کے گھومنے کی رفتار میں بدلاؤ آتا ہے یا یہ الٹا گھومنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے زمین کے گرد موجود میگنیٹک فیلڈ متاثر ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے میگنیٹک فیلڈ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میگنیٹک فیلڈ میں ہونے والا بدلاؤ ہمارے گرڈ اسٹیشنز پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جان وڈال کی نگرانی میں کی گئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کور کے گھومنے کی رفتار میں آنے والا بدلاؤ بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ بدلاؤ ایک سائیکل کے تحت ہوتا ہے۔ یہ سائیکل 70 سالوں پر محیط ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جان وڈال کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 20 سالوں سے کور کے گھومنے اور اس کے گھومنے کے پیٹرنز پر ریسرچ کر رہے تھے۔ اب ہم نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے کہ کور نہ صرف گھومتی ہے بلکہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے باقاعدہ طور پر ایک سائیکل کو فالو کر رہی ہے۔
کوئی بھی ایسی چیز جس کا براہ راست مشاہدہ کر پانا ممکن نہ ہو، جیسا کہ زمین کی کور، سائنسدان اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے بالواسطہ ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی کور کے کیس میں بھی سائسمک ڈیٹا سے مدد لی جاتی ہے، کیونکہ سائسمک ڈیٹا کے علاوہ زمین کی کور میں ہونے والی گردش کو سمجھ پانا اندھیرے میں کتاب پڑھنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے سیمپل لے سکتے ہیں۔ سائسمولوجی سائنس کی ایک ایسی شاخ ہے جو زمین کی لیئرز کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنسدان زمین کی مختلف تہوں کی ڈینسٹی، کمپوزیشن اور فزیکل سٹیٹ کو جاننے کے لیے سائسمک ویوز کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ویوز دو طرح کی ہوتی ہیں، وہ تمام لہریں جو ٹھوس اور مائع دونوں میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پی ویوز کہلاتی ہیں، جبکہ وہ لہریں جو صرف ٹھوس زمین سے گزرتی ہیں ایس ویوز کہلاتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ لہریں زمین کے اندر سفر کرتی ہیں ویسے ویسے ان کا مشاہدہ کر کے سائنسدان زمین کے اندرونی نقشے کے متعلق جانتے ہیں۔ زمین کی کور کئی ہزار میل گہرائی میں ہے اور اس کا براہ راست مشاہدہ کر پانا ممکن نہیں، اس لیے سائنسدان اس کو سمجھنے کے لیے سائسمولوجی کا سہارا لیتے ہیں، جو ہمیں کور کی حقیقی تصویر کے بجائے ایسا ڈیٹا فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے کور کو سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹا بہت کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کور پر موجود کنڈیشنز بھی کافی ایکسٹریم ہیں۔ یہ سب اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ کسی بھی ماڈل یا تھیوری کو بنانے سے قبل ممکنہ حد تک احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہے۔ سائسمک ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے مشاہدے میں آنے والی جدت نے زمین کے بہت اندر سے موصول ہونے والے سگنلز کو سمجھنا آسان بنا دیا ہے۔ اب تو پوری زمین پر سائسمومیٹر کا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ اس نیٹ ورک سے موصول ہونے والے ڈیٹا کو استعمال کر کے زمین کی کور کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے مزید بہتر ماڈل ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ اس نیٹ ورک سے موصول ہونے والے ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں سپر کمپیوٹر بھی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کو استعمال کر کے کور کی ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے سیمولیشنز بنا کر کئی طرح کی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیمولیشنز ڈیٹا اور ماڈلز کے درمیان پل کا کام کرتی ہیں اور ان کی مدد سے یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ کور میں ہونے والی تبدیلیاں زمین پر کس طرح اثر انداز ہوں گی۔ اندرونی کور پر ہونے والی یہ ریسرچ کسی تعلیمی سرگرمی کا حصہ نہیں، بلکہ اس کے مضمرات زمین پر موجود ہر شخص کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اندرونی کور کی روٹیشن میں ہونے والا بدلاؤ براہ راست زمین کی میگنیٹک فیلڈ پر اثر انداز ہوگا۔ آپ زمین کو ایک بہت بڑے مقناطیس کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جس کی میگنیٹک فیلڈ خلا میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس فیلڈ کے پیدا ہونے کی وجہ کور میں موجود پگھلتے ہوئے نکل اور آئرن کا گھومنا ہے۔ یہ فیلڈ زمین کو سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہے۔ کور کی روٹیشن میں آنے والا بدلاؤ میگنیٹک فیلڈ کی شدت اور سٹیبلٹی کو بھی الٹ دے گا، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان دہ شعاعیں زمین سے ٹکرائیں گی۔ ان ریڈیشنز کی وجہ سے یہ سیٹلائٹ سے لے کر پاور گریڈز تک متاثر ہوں گے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے، مگر کور کی روٹیشن دن کے دورانیے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ اثر بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جمع ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سیٹلائٹس کے مدار اور جی پی ایس سسٹمز متاثر ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ کور کے بیہیویئر کو سمجھ کر زمین کی تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے، جس سے ہمیں ماضی میں ہونے والے کلائمیٹ چینج کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ ان معلومات کے ذریعے ہم مستقبل کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے۔ زمین کی اندرونی کور پر جاری یہ اسٹڈی جیو فزکس اور اس سے منسلک دوسرے شعبوں میں ریسرچ کے نئے راستے ہموار کرے گی۔ جیسے جیسے ہم کور کے بیہیویئر کو سمجھتے جائیں گے، ویسے ویسے جیولوجیکل فینومیننز کو پریڈکٹ کرنے میں ہماری صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ ریسرچ قدرتی آفات کی صورت میں خود کو تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بلا شبہ زمین کی کور آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر اسے دماغ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہونے والے بدلاؤ ہماری زمین کو بہت بڑے پیمانے پر متاثر کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں سوال اٹھاتے اور ان کے جواب تلاش کرتے رہنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔